السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچپن میں سنا تھا کہ سیوانی ایک سرخ گائے کی پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس کو یروشلم میں جبل الزیتون پر قربان کر کے جلایا جائے۔ اس کے بعد مسجد اقصی اور سنہرے گنبد شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ وقت بہت دور ہے، ہم تب تک کہاں زندہ ہوں گے۔ سالوں سے اس گائے کی تلاش جاری تھی۔ اگر آپ نے سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائے کا قربان کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اس کی خصوصیت کیا تھی۔ اب بھی اسی خصوصیت کی گائے کی تلاش ہو رہی تھی۔ امریکی ریاست ٹیکساس اپنی سرخ گایوں کے لیے مشہور ہے، اور کئی سالوں کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں ایسی 5 بچڑیاں تلاش کر لی گئی۔ ان کو فلسطین پہنچایا گیا اور ان کی لوکیشن خفیہ رکھی گئی۔ ان کا معائنہ وغیرہ ہوتا رہتا ہے، اور اب 4 گایاں ایسی ہیں جو تیار ہیں، جن کو قربانی کے لیے موضوع قرار دیے گئے۔ جبل الزیتون پر 12 سال پہلے ایک پلاٹ خریدا گیا تھا جس پر قربان گاہ بھی تیار ہو چکی ہے، جہاں گائے کو جلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہیکل کی تعمیر کا پہلا اقدام پورا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ اگلے دن ہی تعمیر شروع ہو جائے، لیکن رسومات شروع ہو جائیں گی، اور یہ قربانی بہت جلد ہوگی کیونکہ گائے کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور شاید اپریل میں ہی یہودیوں کی عید پر قربان کر دیا جائے گا۔ وقت آ بھی گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا، وقت آ گیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہو، لیکن پچھلے 5 مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور 52 مسلمان ریاستیں سوائے مذمت اور سفارتکاری کے کچھ نہ کر سکی۔ جب مسلمانوں سے یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تک نہ ہو سکا، معمولی قربانیاں نہ دی جا سکی، جہاد تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے بعد کچھ بھی ممکن ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں میں کتنا دم ہے۔ اب اگر مسجد اقصی توبہ نعوذ باللہ شہید بھی کر دی جائے تو زیادہ سے زیادہ شور ہی مچے گا، مذمت ہوگی، جلوس نکلیں گے، اور بس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، اور پھر تیزی سے ایک کے بعد ایک واقعات ہوں گے۔ میرا دل اب بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو، لیکن ہمیں بہت کچھ نظر بھی تو آ رہا ہے۔ ہم مسلمان آج بذات قوم نہیں رہے، بلکہ فرقہ بندی میں بڑھ چکے ہیں۔ آج دنیا ساری آگے نکل رہی ہے، اور مسلمان دن پہ دن تنزلی کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعائیں کرنی چاہیے کہ میرا پاک پروردگار اس امت محمدیہ پر رحم فرمائے۔ میرا پاک پروردگار ہمیں ایسے حالت کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم میں ایسی جرت پیدا کر کے ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ میرے پاک پروردگار ہمیں وہ ہمت اور طاقت عطا فرما، اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان و علی جیسے حکمران عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔